صلاح الدین کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں گئے جو زمین پر ہی تھا لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ ایک پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔ خطرے کی موت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا۔ آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں۔ انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمانوں سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں پر بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو۔ میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان نہیں کرے گا، عالم نے کہا۔ وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو۔ دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جائے، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے کہا۔ دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں کوئی اپنا اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ تمہیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا۔ ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں، عالم نے کہا۔ میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان دوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاگ ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی میں اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کا متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کن پٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئیں۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراشیدہ تھیں۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھیں جو اب اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔
دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ انہوں نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کی صرف ٹھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر وہ ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوغوں کے اندر سے ہی اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھیں۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن دو پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکیں، ان سے تلواریں رکھوا لی گئیں۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج دیے تھے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کی کردار کشی کی جو زمین دوز مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ انہیں جب علی بن سفیان نے اطلاع دی تھی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ رہا ہے تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ انہوں نے کہا تھا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہو۔ میں مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا، میں حاکم ہوں، عالم نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تخریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے پوری طرح چھان بین کر لو، پیش امام کا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس سننے نہیں گئے کیونکہ انہیں شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ذہین سراغ رساں مسجد میں بھیجے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے جو درس سنے وہ من و عن علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخر ایک رات اس صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور یہ تعویل پیش کی جو صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغ رسانوں نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی ہی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ ہر حال مذہب، مسجد اور پیش امام کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بہروپ میں درس سننے جائیں گے اور خود یقین کریں گے کہ پیش امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے یہ بہروپ تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد میں گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیضل فاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی، اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ وہ اسی بے پرواہی کے لہجے میں کہتا تھا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا، بارش آئے گی۔ اسے جواب ملتا، آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا، ہم گھٹائیں لائیں گے، اور وہ قہقہہ لگاتا تھا۔
قہقہے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بدلا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ تھا۔ یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشافات کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بہروپ میں مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا قہقہا خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قہقہا لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 جانبازوں کو بھی لے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت مدد دیں۔ علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تہہ خانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دیے تھے ان سے پتہ چلا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا تھا۔ پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو یہ کوئی عالم فاضل ہے تو انہوں نے اسے یہ جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا۔ یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد ہی میں پیٹ کے درد کی شکایت کی۔ یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیموں نے گھر جا کر دیکھا، دوائیاں دیں، مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی۔ اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا۔ علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ اس جاسوسی کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ وہاں سے زہر بھی برآمد ہوا۔ وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتا 3 دن بے چین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا۔ تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا، ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوفزدہ کیے رکھو، لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھا۔ سلطان نے کہا، میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں۔ انہوں نے ذرا توقف سے کہا، کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، اعلیٰ کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا، تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی، لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا، غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور اپنے قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تم یہی توقع مجھ سے رکھو، مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہہ خانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلاد سے مرواؤ اور خواہ اذیت میں ڈال کر مار دو، پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا تم ان 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتا دو؟ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا، ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں، یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ یہی تو انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینکاتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، انہیں میرے سامنے ذلیل کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی۔ جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دے دیا کرتے ہیں، انہیں ذلیل نہیں کیا کرتے۔ علی بن سفیان نے کہا،
ہمارا مذہب عورت کو اذیت میں ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست، جاسوس نے کہا، تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، ہم میں سے کوئی بھی ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں اس کے عوض تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں، یہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے۔ میں ان معمولی سے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں جو ادھر کی خبریں ادھر بھیجتے اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اونچا ہے، میں عالم ہوں، اپنے مذہب کا مطالعہ اتنا ہی گہرا کیا ہے جتنا تمہارے مذہب کا، انجیل اور قرآن کی تہ تک پہنچا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب بہتر اور سادہ ہے، یہ ہر انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے۔ مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمان علماء کے بھیس میں اس میں بے بنیاد روایات شامل کر دی ہیں۔ اسلام توہمات کے خلاف تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہیں۔ میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے اور نذرانے دیتے دیکھا ہے، اور ایسی کئی ایک بدعتیں تمہارے مذہب میں شامل کر دی ہیں۔ ہم ایک لمبی مدت سے تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت اور دوسرا اسلام، اور یہ دونوں اس وقت تک مارکا آرا رہیں گے جب تک کہ دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی مذہب کو تیروں اور تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی مذہب کو تبلیغ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس مہم میں میں اکیلا نہیں، پورا ایک گروہ تمہارے نظریات پر حملہ آور ہوا ہے۔ علی بن سفیان اس کے سامنے ٹہل رہا تھا اور اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے عالم جاسوس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال رکھی تھی۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح اذیتوں کے اسی مرحلے میں سے گزارے گا جہاں کسی بھی لمحے جاسوس سارے راز اگل دیتے ہیں۔ لیکن اس نے قید خانے کے ایک محافظ کو بلا کر اس آدمی کی بیڑیاں اور ہتکڑیاں کھلوا دیں اور اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ اس نے کہا، میرے اس سلوک کو اگلوانے کا حربہ نہ سمجھنا، ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں، خواہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو کچھ بتانا پسند کرتے ہو بتا دو، اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں علی۔ عالم جاسوس نے کہا، میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، تم میں فن کا کمال بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی۔ تمہارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ہم پلہ ہو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے علم سے یہ حاصل کیا ہے کہ کسی قوم کی تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو۔ یقین آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کی حالت دیکھ لو۔ تمہارے رسول نے کہا تھا کہ نفس کو مارو، کہ یہی تباہی کی جڑ ہے۔ تمہاری قوم نے کب اس پر عمل کیا؟ رسول کی زندگی تک یہودیوں نے اپنے حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا۔ آج تمہاری قوم نفس کی غلام ہو گئی ہے۔ تم میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ غریب ہی ہو 4 بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ یہودیوں نے مولویوں کے روپ میں تمہارے نظریات میں جنسیت ڈال دی ہے۔ اگر اپنے رسول کی ہدایت پر مسلمان امر پیرا رہتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتا، مگر اب حال یہ ہے 3/4 مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، اور تمہاری سلطنت سکڑتی سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔